الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا من الأرض وقال الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، تمام کے تمام اچھے کلمات اور اچھی باتیں اللہ وحدہ لا شریک لی لائق اور زیبا ہیں، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے، کم زیادہ، نفع اور نقصان کا حقیقی مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور قیامت تک آپ کی پیروی کرنے والے تمام مومنین پر، آمین۔ حاضرین جمعہ، چند ہفتے پہلے زکوٰۃ کے تعلق سے اس کی اہمیت، فضیلت، فرضیت، اس تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں اب حضرات کے سامنے آئیں، اور سامعین، آپ ہی حضرات میں سے بہت سے لوگوں کی یہ خواہش رہی کہ زکوٰۃ کے تعلق سے مزید باتیں ہمارے سامنے آنا چاہیے، اور واقعی میں آنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ کے تعلق سے کہیں غلط فہمی کے شکار ہیں، تو نکالنے میں غلطیاں کرتے ہیں، نصاب میں غلطی کرتے ہیں، حقداروں تک پہنچانے میں غلطی کرتے ہیں، بہت سے اس کے مسائل ہیں، کئی ایک جگہ پر، کئی مقامات پر غلطیاں ہوتی ہیں۔
لیکن زکوٰۃ کا یہ عنوان اتنا مختصر نہیں ہے کہ اس کو ایک دو خطبوں میں بیان کیا جائے، بڑی تفصیلات ہیں، بڑے مسائل ہیں، اور اس کے لیے تربیتی پروگرام بہت ضروری ہے۔ تربیتی پروگرام بہت ضروری ہے تاکہ اس میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، وقت درکار ہے تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ مسائلوں پر گفتگو کی جائے، تبادلہ خیال کیا جائے، آپس میں گفتگو کی جائے، سمجھا جائے، سمجھایا جائے۔ بہرحال ایک بات ہم میں سے ہر ایک مسلمان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کے اوپر شریعت اسلام کی جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، جن باتوں کا وہ پابند ہے، ان باتوں کا علم حاصل کرنا بھی اس کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ نقطے کو ذہن میں رکھیے، ہم یہ نقطے کو بھولے ہوئے ہیں، یا یہ نقطہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، یہ پوائنٹ ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے اوپر شریعت اسلام کے احکامات، جو باتیں، جو مسائل، جو فرائض، واجبات اس کے اوپر ہیں کہ جس پر اس کو عمل کرنا ہے، جی ان باتوں کا سیکھنا بھی اس کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جب سیکھے گا ہی نہیں تو اس پر عمل کیسے کرے گا؟ اور اگر بغیر سیکھے عمل کرے گا تو غلطیاں کرے گا، اور جب غلطیاں کرے گا تو اس کا یہ عمل مکمل نہیں ہوگا، اور جب عمل مکمل نہیں ہوگا تو اللہ کے یہاں قبول کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز فرض ہے، پڑھنا ہے، ہر ایک مسلمان کو پڑھنا ہے، مرد عورت کو۔ جب نماز کے مسائل اس کو معلوم نہیں ہوں گے، وضو کیسے کرنا ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، کس غلطی پر سجدے سہو کرنا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیسے وہ نماز ادا کرے گا؟ ایسے ہی دیگر مسائل ہیں، ان کا بھی جاننا بے حد ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو مسائل ہیں، جو احکامات ہیں، ان کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تعلیمات آئی ہیں، خذوا عنی، کہ یہ چیزیں مجھ سے لو، میرے حوالے سے جو چیزیں آئی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، حوالے سے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، اور جس طریقے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس پر عمل کیا ہے، ویسے ہی ان کو لینا، ان پر عمل کرنا، ان کو پہنچانا اور اسی طریقے پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو، تم ان مالوں میں، ان چیزوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو جن میں سے تم کماتے ہو، جو تم کماتے ہو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان مالوں میں سے بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس کو تمہارے لیے ہم نے زمین سے نکالا ہے۔ اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہیں خاص طور پر، مسائل بہت سے نکلتے ہیں لیکن خاص طور پر دو باتیں ہیں کہ مال تجارت میں، پہلی بات، مال تجارت میں زکوٰۃ واجب ہے، اور دوسری بات، زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ واجب ہے۔
زمین کی پیداوار میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم کھیتی کاٹو گے وہ اناج تمہارے گھر میں آئے یا نہ آئے، جب کھیتی کٹی اسی وقت، کھیتی کٹنے کے بعد سے تم نے اندازہ لگایا، نصاب کو پہنچا، عشر نکالنا ہے، 10واں حصہ نکالنا ہے یا 20واں حصہ نکالنا ہے، آپ حقداروں تک پہنچاؤ گے۔ یہاں یہ نہیں دیکھنا کہ تمہارے اس اناج کا تمہارے پاس میں 1 سال گزر رہا ہے یا نہیں، یہاں یہ مسئلہ نہیں رہے گا۔ یہاں پر جس دن کھیتی کٹی اسی وقت اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اب سوال ایک یہاں پر یہ ہے، کن مالوں میں زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ یہ بڑا سنجیدہ ٹاپک ہے، بڑے غور سے سننا ہے، اور میں بھی بڑے آرام سے اگر سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ کن مالوں کے اندر زکوٰۃ نکالنا ہے؟ سب سے پہلی چیز سونا چاندی، سونے اور چاندی میں زکوٰۃ ہے، جانوروں میں زکوٰۃ ہے، زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ ہے، اور مال تجارت میں زکوٰۃ ہے۔ یہ 4 قسم کے مال ہیں، سونا چاندی، جانور مویشی، مویشیوں میں جانوروں میں بہیمۃ الانعام، پالتو جانور جو ہیں ان میں، اور زمین کی پیداوار غلہ وغیرہ اس میں، اور تجارت میں۔ تجارت میں یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، ہر وہ مال، ہر وہ تجارت جو حلال ہے، ہر وہ تجارت جو حلال ہے، وہ کسی بھی چیز کی ہو، حلال مال کی تجارت، حلال مال کی جو بھی تجارت ہے اس میں ہمیں زکوٰۃ نکالنا ہے، چاہے وہ کپڑے کی تجارت ہو، چاہے وہ اناج کی تجارت ہو، چاہے وہ سبزیوں کی تجارت ہو، چاہے وہ سونے چاندی کی تجارت ہو، زمین جائیداد کی تجارت ہو، تجارت کسی بھی چیز کی ہے، جائز چیز، مال تجارت میں زکوٰۃ ہے۔ یہ 4 قسم کے اموال ہیں جس میں زکوٰۃ ہمیں نکالنا ضروری ہے۔ اب سب سے پہلی چیز یہ کہ جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کے کیا شرائط ہیں؟ جس آدمی کے اوپر، جس مرد کے اوپر، جس عورت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کے شرائط کیا ہیں؟ اصول۔ سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھنا کہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم پر، کافر پر زکوٰۃ نہیں ہے، مسلمان ہو۔ اب اس میں یہ شرط نہیں کہ وہ بالغ ہے یا نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے، مسلمان ہونا، اور یہ 4 قسم کے جو اموال ہیں جو میں نے گنایا، سونا چاندی، زمین کی پیداوار، جانور اور مال تجارت، ان 4 قسم کے مالوں میں سے کسی مال کا وہ مکمل مالک ہو، اموال یہ 4 قسم کے ہوں، اور ان 4 قسم کے مال کا وہ مکمل مالک ہو، دوسرے کے مال میں زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، وہ اس مال کا مکمل مالک ہو، اور وہ مال سال بھر اس کی ملکیت میں رہے اور نصاب کو پہنچے، اور سال بھر وہ مال نصاب پر رہے باقی، سال سے پہلے وہ نصاب ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں نکلے گی۔ مال کا مالک ہے لیکن مال ختم ہو گیا سال سے پہلے، اب وہ مال کا مالک نہیں رہا، زکوٰۃ نہیں نکلے گی۔ سال بھر ہولان ہول ہونا ضروری ہے، جس کو ہولان ہول کہتے ہیں عربی کے اندر، سال بھر وہ مال باقی رہے، سال گزرے اس پر، سال بھر وہ اس کا مالک رہے جی۔ تو یہ شرائط ہیں، نصاب کو پہنچے، سال بھر مالک رہے، اور وہ مال باقی رہے، یہ ضروری شرائط ہیں۔ اب آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سونے چاندی میں زکوٰۃ کتنی ہے۔ بہت سی غلطیاں ہیں،
سونے میں جو زکوٰۃ عام طور پر نکالی جاتی ہے وہ ہمارے ہاں تولے کے حساب سے نکالی جاتی ہے. نصاب مقرر کیا جاتا ہے ہمارے یہاں تولے کے حساب سے. بہت ضروری مسائل ہیں, بہت سنجیدگی سے سننا ہے. اللہ مجھے بھی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سونے اور چاندی کی جو زکوٰۃ عام طور پر ہمارے معاشرے میں نکالی جاتی ہے وہ تولے کے حساب سے نکالی جاتی ہے. تو تولے کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا صحیح ہے کیا؟ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ کہیں گرام 10 کا ہوتا ہے اور کہیں 12 کا ہوتا ہے تولا. کسی جگہ پر تولا 10 گرام کا ہوتا ہے اور کسی جگہ پر تولا 12 گرام کا ہوتا ہے. تو صحیح طریقہ کیا ہے زکوٰۃ نکالنے کا سونے اور چاندی کی؟ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نکالنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 دینار پر زکوٰۃ فرض تھی. اس سے اوپر جو بھی ہوتا ٹوٹل میں 2.5%. 20 دینار جس کے پاس میں ہوتے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی تھی. اس کو 2.5% 40واں حصہ اس میں سے نکالنا ہوتا تھا. آج کے زمانے کے اعتبار سے جو پیمانہ چل رہا ہے وہ گرام کا چل رہا ہے. تو آج کے موجودہ زمانے کے جو پیمانہ ہے 20 گرام 20 دینار جو ہے وہ 85 گرام کا ہوتا ہے. 20 دینار سونا آج کے پیمانے کے اعتبار سے 85 گرام ہوتا ہے. تو جس کے پاس میں بھی خالص سونا 85 گرام ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. 2.5% نکالنا ہے. بہت سے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ 85 گرام ہوئی تو اس پر زکوٰۃ نہیں نکالتے, اس سے اوپر ہوگی تو زکوٰۃ نکالیں گے. یہ غلطی ہے. 85 گرام سونے میں زکوٰۃ فرض ہو گئی, اس میں 2.5% نکالنا ہے. اب 85 گرام سے 90 گرام 95 گرام اس سے اوپر جتنی بھی ہوگی ٹوٹل میں 2.5% نکالنا ہے 40واں حصہ. یہ ذہن میں رہے. اب یہ سونا زیور کی شکل میں ہو, بسکٹ کی شکل میں ہو, سکے کی شکل میں ہو, کوئی اور شکل میں ہو, سونا ہے, گولڈ ہے, خالص ہے, اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی. دوسری بات چاندی ہے. چاندی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 200 درہم چاندی پر زکوٰۃ فرض تھی. آج کے پیمانے کے اعتبار سے 200 درہم کتنے ہوتے ہیں؟ 595 گرام. جس کے پاس میں بھی 595 گرام چاندی ہوگی, اب اس کو کلو سے نہیں تولنا, تولے سے نہیں تولنا, 595 گرام چاندی جس کے پاس ہوگی زکوٰۃ فرض ہے. اس سے اوپر جتنی بھی ہوگی 1 کلو 2 کلو جتنی بھی ہوگی ٹوٹل میں 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنا ہے. سونے کا پیمانہ الگ ہے, نصاب الگ ہے, اور چاندی کا نصاب الگ ہے. سونے اور چاندی دونوں کو ملایا نہیں جائے گا کہ چاندی کے ساتھ سونے کو ملا دیا جائے اور نصاب مکمل کیا جائے, یا چاندی کو سونے کے ساتھ سونے کو چاندی کے ساتھ, ایسا نہیں کیا جائے گا. چاندی کا نصاب الگ ہے اور سونے کا نصاب الگ ہے. اچھا, ایک بات اور ذہن میں رکھیں, بہت ضروری ہے کہ سونا اور چاندی جس کی ملکیت ہوگی, سونا اور چاندی جس کی ملکیت ہوگی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. مثال کے طور پر کسی کی بیٹیاں ہیں, 2-3 بیٹیاں ہیں, بالغ ہو چکی, شادی کے لیے یا گفٹ دینے کے لیے سونا خریدا گیا اور وہ سونا تینوں بیٹیوں میں تقسیم کر دیا گیا, ان کو مالک بنا دیا گیا. اب باپ کا حق اس میں ختم ہو گیا, وہ ملکیت بنا دیا باپ نے. یہ بات ہو رہی کہ وہ جب ہے بچی ہیں اپنے باپ کا ہی مال سمجھ رہی ہیں, باپ اپنا مال سمجھ رہا ہے, لیکن جب مالک بنا دیا کسی کو, کسی کی ملکیت میں کوئی چیز دے دی گئی تو جس نے دیا ہے اب اس کا حق ختم ہو گیا. اب جس کے پاس ہے وہ چیز, جو اس کا مالک ہے وہ اس کا حق ہے اس میں. تو لہٰذا یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ ہم نے جو سونا لیا تھا
اور الگ الگ تقسیم کر دیا. اب جب سال ختم ہو رہا ہے تو ہم سب کا سونا اکٹھا کر کے دیکھیں گے کہ نصاب کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے. نصاب کو پہنچ رہا ہے تو زکات نکالیں گے، ایسا نہیں. اب جس کی ملکیت ہے وہ دیکھے کہ میرے پاس میں جو سونا چاندی ہے وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے، جس کا میں خود مالک ہوں، جس کا میں خود مالک ہوں، مجھے مالک بنا دیا گیا ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے. ابھی ہم نے لیا، رکھا، کسی کو دینا ہے، بچی کو دینا ہے، کسی کو بھی دینا ہے، پوتی کو دینا ہے، نواسی کو دینا ہے، کسی کو بھی دینا ہے. ہم نے لیا اور اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اس کو، جی ابھی مالک نہیں بنایا کسی کو. تو جو مالک ہے، جس نے لیا ہے، خریدا ہے، جس کے پاس وہ چیز ہے، وہ اس کی زکات نکالے گا. جس کو ابھی مالک نہیں بنایا گیا، اگرچہ ارادہ ہے دینے کا کہ یہ فلاں کو دیا جائے گا، بات سمجھ رہے ہیں نا. کیونکہ بہت پہلے سے بہت سے لوگ جو ہے سونا چاندی خرید کے رکھ لیتے ہیں، ابھی دیتے نہیں کیونکہ بچی ابھی بڑی نہیں ہے، فلاں بچہ بڑا نہیں ہے، ابھی نہیں دینا ہے، وقت آئے گا جب دیں گے. یہ جو مسائل ہوتے ہیں بہت ذہن میں رکھیے. تو جس کی ملکیت میں وہ چیز ہے وہی اس کی زکات نکالے گا، دوسرا نہیں. ہر شخص جس کا وہ مالک ہے اپنے مال کی وہ زکات نکالے گا. ہاں، لیکن اگر کوئی دوسرا اس کی طرف سے زکات نکال دے تو زکات ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مثال کے طور پر باپ نے بیٹیوں کو دے دیا کہ بیٹا اب تمہارا ہے، یہ ہماری زندگی رہ نہیں رہی، حالات رہ نہیں رہے، یہ تمہارا ہے، رکھ لو. اب زکات دینے کی باری آئی، سال پورا ہو گیا، نصاب کو پہنچا ہوا ہے. بچیوں نے کہا ابا کمانے والے تو آپ ہی ہو، بھائی کمانے والے تو آپ ہی ہو، ہمارے پاس تو ہے نہیں. یا تو یہ کہ وہ اس میں سے بیچ کر کے نکالے، یا یہ کہ باپ کہتے کہ ضرورت نہیں ہم خود نکال دیں گے، بھائی کہتے کہ نہیں ہم خود نکال دیں گے. زکات ادا ہو جائے گی، زکات مال کی ادا ہو جائے گی. مقصود کیا ہے؟ مال کی زکات نکالنا، حقداروں تک پہنچانا، یہ مقصود ہے. غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کرنا، تعاون کرنا، ان کو سہارا دینا، یہ مقصود ہے. مقصد پورا ہو گیا، زکات ادا ہو جائے گی. یہ رہا سونا اور چاندی. اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، سونا چاندی رکھا ہوا ہے، سال پورا ہونے سے پہلے اس کو دوسرے کو مالک بنا دیتے ہیں. ابھی تک خود کے پاس میں تھا، اب دوسرے کو مالک بنا دیتے ہیں. کہا کہ نہیں، ابھی 8 مہینے ہمارے پاس میں تھا، 8 ہی مہینے گزرے ہیں، اب ہم نے دے دیا، اب تاریخ یہاں سے شروع ہوگی جس کو ہم نے مالک بنایا ہے. اس طریقے سے ہیلے بانے کیے جاتے ہیں تاکہ اس مال کی زکات نہ نکالی جائے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. یا یہ کہ سونا چاندی موجود ہے، ضرورت تھی کسی چیز کی لیکن وہ ضرورت پوری نہیں کی گئی. مثال کے طور پر کوئی زمین خریدنا تھا، مکان خریدنا تھا، پلاٹ خریدنا تھا، گاڑی خریدنی تھی، ضرورت تھی لیکن ابھی تک نہیں خریدے. لیکن اب دیکھا کہ نہیں، اس میں سے تو 10,000 20,000 کم ہو جائیں گے، نقصان ہو جائے گا ہمارا. چلو اب سال مکمل ہو رہا ہے، قریب قریب ہے، کوئی چیز خرید لیتے ہیں اس کو بیچ کر کے. غلط. نیتوں کا اعتبار ہوگا میرے بھائیوں. انما الاعمال بالنیات. اللہ رب العالمین نیتوں کو جانتا ہے، نیتوں کو دیکھ رہا ہے، دل کے ارادوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے. غریبوں کا حق مارنے کی نیت سے اس مال کی زکات نہ نکالی جائے، اس نیت سے ہیلے بانے کسی بھی قسم کے اختیار کرنا جائز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے، جس طریقے سے اس نے دیا ہے اگر ہم نیتوں میں خرابی لائیں گے، نیتوں میں بگاڑ لائیں گے، کسی کا حق ماریں گے، حق دبائیں گے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین دینے پر قادر ہے لینے پر بھی قادر ہے. کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، کوئی ایسی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، لینے کے دینے پڑ جائے، سارا کا سارا مال بیچ کر کے لگانا پڑ جائے، یہ ممکن ہے. اللہ قادر مطلق ہے جی. اور جو انسان جیسی نیت کرتا ہے اس کے ساتھ معاملات ویسے ہی ہوتے ہیں. اچھا ارادہ کریں گے، اچھی نیت رکھیں گے، اللہ اس مال کو باقی رکھے گا، اس کی حفاظت کرے گا، بڑھائے گا اللہ رب العالمین.
اور اگر نیتوں میں خرابی آئے گی، نیتوں میں بگاڑ آئے گا، وہ مال تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ قارون کا خزانہ باقی نہیں رہا، قارون کا خزانہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ جی، تو میرے بھائیوں اس چیز کو بہت ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آئی بات، کیونکہ ہمارے یہاں مویشی وغیرہ تو پالتے نہیں ہیں، ہے نا، اور زمین جائیداد بھی، زمیندار بھی لوگ کم ہیں، کیونکہ بہت وقت اس میں درکار ہے، بہت مطلوب ہے وقت اس میں، تو مختصر جو چیز ضروری ہے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اب کیش ہے کسی کے پاس میں، کیش رکھا ہوا ہے، کیش میں ایک بات دھیان رکھیں کہ کسی آدمی کے پاس میں کوئی تنخواہ والا ہے یا تجارت کرتا ہے یا کوئی بھی چھوٹی مزدوری کرتا ہے، اس نے پیسہ جمع کرنا شروع کیا، 5,000 2,000۔ اب ایک وقت آیا، مثال کے طور پر یہ جنوری کا مہینہ ہے، لیکن اسلامی جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان کو قمری اسلامی سال کے اعتبار سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اپنایا جائے گا۔ اس پر عمل کیا ہوگا؟ قمری مہینے کے اعتبار سے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اس پر عمل کیا جائے گا، نہ کہ عیسوی تاریخ کے اعتبار سے، کیونکہ عیسوی تاریخ میں اور قمری تاریخ میں ہر سال 10 دن کا فرق آ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ہر سال رمضان جو ہے 10 دن گھٹ جاتے ہیں، ہے نا۔ اگر کوئی آدمی اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کا سال تو عربی مہینے کے اعتبار سے پورا ہو چکا، لیکن وہ مثال کے طور پر جنوری کی پہلی تاریخ میں قمری اعتبار سے اس کا مہینہ سال پورا ہو گیا، لیکن وہ عیسوی تاریخ کے اعتبار سے، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے جنوری کی 10 تاریخ کو نکال رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میرا مہینہ جو ہے 10 تاریخ کو پورا ہوگا، تو 1 سے 10 تک اس نے جو مال اپنے پاس میں رکھا یا اس میں سے کھایا ہے، حرام کھایا ہے اس نے۔ اللہ اکبر، یہ بہت ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ جتنے بھی دینی مسائل ہیں وہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے اس پر عمل ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ عیسوی تاریخ کا لحاظ نہیں ہوگا اس میں۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ اس کو جوڑ کر کے عیسوی تاریخ کو اس کے مطابقت دے دی جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جی ہاں، تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو کیش ایک آدمی نے جمع کرنا شروع کیا، اور ایک وقت آیا کہ جنوری کے مثال کے طور پر یہ تاریخ ہے اور عربی یہ تاریخ ہے، آج اس کا سال مکمل ہو رہا ہے، تو یہاں سے اس کا نصاب پورا ہوا ہے، تو یہاں سے اس کی تاریخ شروع ہوگی۔ جس دن سے، جس تاریخ سے، جس وقت سے نصاب مکمل ہوگا، وہاں سے اس کی تاریخ شمار کی جائے گی کہ اب اس پر 1 سال گزرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس نے جو 5,000 10,000 10,000 جمع کیا ہے، ہم وہاں سے اس کی تاریخ شمار کریں گے، ایسا نہیں، کیونکہ ابھی نصاب کو نہیں پہنچا ہے۔ ہاں، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے اندر، بہت غور کیجیے آپ۔ اب نصاب کو مال پہنچ چکا، مثال کے طور پر آج مان لیجئے جنوری کی 16 تاریخ ہے، اور مثال کے طور پر رجب کی، جو بھی میرے ذہن میں نہیں تاریخ، 28 تاریخ ہے نا، 27 28 جو بھی تاریخ ہے، بہرحال، تو آج اگر نصاب مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد میں جو بھی رقم 5,000 10,000 وہ جمع کرے گا، ہر ایک رقم کا الگ اس کو حساب رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہاں سے نصاب شروع ہو چکا، اتنے مال کا وہ مالک ہو چکا کہ وہ صاحب حیثیت کہلا رہا ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی ہے۔ اور یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، یہ بڑا مشکل معاملہ ہے کہ ہر روپیے کا جو ہر مہینے ہم جمع کر رہے ہیں، ہر 5,000 کا 10,000 کا الگ الگ تاریخ اس کی لکھی جائے، اور اس کو سال نصاب کو پہنچے، ہولانِ ہول ہو، سال مکمل ہو، اور اس کی پھر الگ زکوٰۃ نکالی جائے 2.5%۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اب یہ کوئی ایک آدمی اپنا حساب بنا لے، ڈائری بنائے اور اس کو بالکل لکھ کر کے رکھے اور اس کے مطابق ادا کرے، یہ الگ بات ہے، لیکن بڑی جدوجہد کی بات ہے، بڑے دھیان دینے کی بات ہے اس میں، اور یہاں غلطی ممکن ہے۔ اس کے لیے آسان طریقہ ہم یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ سال مکمل ہونے سے پہلے نصاب پہنچ گیا ہے، سال مکمل ہونے سے پہلے ایڈوانس بھی شریعت میں گنجائش ہے کہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس تاریخ کو میرا نصاب پورا ہو گیا، اور اس نصاب کی تاریخ یہ ہے، اب اس میں دیکھیں کہ ٹوٹل مال کتنا ہے سال گزرنے پر، نصاب کے بعد، نصاب کو پہنچنے کے بعد ٹوٹل مال کتنا ہے، اس میں زکوٰۃ نکال دی جائے، ایڈوانس بھی زکوٰۃ نکل جائے گی، جو بھی ہمارے پاس مال ہے اس کا 2.5% نکل جائے گا۔ یہ آسانی ہے، الگ الگ اگر نکالیں گے بڑا مشکل معاملہ ہو جائے گا۔
ہر 5,000 کی 10,000 کا جو ہے اس میں لکھنا پڑے گا آپ کو کہ اس کی تاریخ یہاں سے شروع ہو رہی ہے جی ہاں. تو یہ کیش. اب کیش میں جو ہے دھیان دینے والی بات ہے، بہت ضروری باتیں ہیں، اس پر غلطی ہو رہی ہے. کیا غلطی ہو رہی ہے؟ کہ کیش ہمارے پاس میں ہے، وہ نصاب کو پہنچ گیا، اور نصاب کیا ہے؟ نصاب 595 گرام چاندی. اس وقت میں اس کی جو قیمت ہو اتنی چاندی خریدنے کی قیمت اس کے پاس روپیہ موجود ہے. مثال کے طور پر 50,000 روپے کلو آج چاندی ہے جی، یا 50,000 روپے کی چاندی 595 گرام آ رہی ہے، اور آج میرے پاس میں اتنا پیسہ آ گیا کہ میں آج کی تاریخ میں 595 گرام چاندی خرید سکتا ہوں. تو یہاں سے میرا نصاب شروع. اور اگر پہلے سے ہے تو جب سے ہے اتنا وہاں سے میرا نصاب شروع. اب سال جب بھی ہوگا، جب بھی اتنی رقم میرے پاس میں آئی تھی، جس وقت آئی تھی، میں تاریخ دیکھوں گا کہ کب آئی تھی اور سال پورا کب ہو رہا ہے، میں اس میں سے 2.5% نکالوں گا. اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس میں خود کے پاس میں کیش موجود ہے. مثال کے طور پر 50,000 روپے میرے پاس موجود ہے، اور کچھ رقم میں نے کسی کو قرض میں دیا ہوا ہے، اور وہ قرض، وہ رقم آنے کی امید ہے، ملنے کی امید ہے. تو میں جو اپنے پاس میں ہے اور جو قرض دیا ہوا ہوں بینک بیلنس میں، سب کو جوڑ کر کے اس میں سے 2.5% نکالوں گا جی. لیکن وہ رقم جو میں نے قرض میں دیا ہوا ہے اور اس کے ملنے کی مجھے امید نہیں ہے، یہ ہے کہ اب ڈوب گئی، وہ رقم نہیں ملے گی کبھی، امید یہی ہے. تو جو میرے پاس میں ہے، نصاب کو پہنچا ہوا ہے، میں اس میں زکات نکالوں گا. جو قرض دیا ہوا ہے اس کی ملنے کی امید نہیں، اس پر نہیں نکالوں گا. لیکن مجھے امید نہیں تھی، 2 سال بعد، 5 سال کے بعد، 15 سال کے بعد اس بندے کے دل میں اللہ نے رحم دیا، ڈر پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا، اور اس نے کہا نہیں حق نہیں مارنا ہے بھائی، کسی کا لیا ہے تو دینا ہے. اب اس نے لا کر دے دیا. اب کیا کرنا ہے؟ جب جس تاریخ کو اس نے لا کر دیا ہے وہاں سے اس کی تاریخ شمار ہوگی. اب وہ مال میرے پاس میں سال بھر باقی رہے گا، تب میں زکات نکالوں گا. پیچھے سالوں کی زکات نہیں نکالوں گا، کیونکہ میں مالک ہی نہیں تھا اس کا، مجھے امید ہی نہیں تھی. مجھے تو یہ معلوم امید تھی کہ اب ڈوب گیا. تو مالک جب ہوگا تب نکالے گا نا. ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، میرے پاس میں جو مال ہے نصاب کو پہنچ گیا، میں نے جو قرض دیا ہے اور ملنے کی امید ہے، تو میں جو میرے پاس میں ہے اور جو مجھے ملنے کی امید ہے، جو قرض دیا ہے اس پہ زکات نکلے گی ٹوٹل میں. لیکن جس آدمی نے قرض لیا ہے، غور سنیے اس مسئلے کو، جس آدمی نے قرض لیا ہے اور وہ رقم اتنی ہے کہ نصاب کو پہنچ رہی ہے، 595 گرام چاندی میں خرید سکتا ہوں، لیکن میں نے قرض لیا ہوں، میں نے اس کو خرچ نہیں کیا، میرے پاس باقی ہے، سال بھر میرے پاس باقی ہے، اور میں اس کا مالک بنا ہوا ہوں. تو جس نے قرض لیا ہے وہ بھی اس کی زکات نکالے گا جس نے دیا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، اس کو ملنے کی امید ہے. اور جس نے لیا ہوا ہے اور جس کے پاس باقی ہے وہ مالک بنا ہوا ہے، کیونکہ ملکیت ضروری ہے زکات میں، وہ بھی نکالے گا. دونوں لوگ زکات نکالیں گے. اس مسئلے کو غور سے سنیے گا، بہت ذہن میں رکھیے اس مسئلے کو. مالک یہ بھی ہے کیونکہ اس کو ملنے کی امید ہے، اور اس کے پاس رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ مالک ہے اس وقت میں جی. تو وہ بھی جو ہے زکات نکالے گا، کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے. مال کا مالک ہونا ضروری ہے. وہ اگرچہ قرض لیا لیکن مالک ہے وہ، تو زکات نکلے گی. وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے، لیکن ایک مسئلہ تجارت کے تعلق سے، اور مال تجارت میں زکات ہے. جو بھی جائز اور حلال تجارت ہے اس میں زکات ہے. اب تجارت ہم کر رہے ہیں، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے سے ہم نے شروع کیا، یا اتنی رقم سے ہم نے شروع کیا کہ وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہی ہے. میرے پاس آج کی تاریخ میں اتنی رقم ہے کہ میں اس سے 595 گرام چاندی نہیں خرید سکتا. میں نے کم رقم سے تجارت شروع کی. اب وہ تجارت بڑھتے 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 3-4 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد نصاب کو پہنچ گئی. جہاں سے نصاب کو پہنچے گا مال، وہاں سے تاریخ شروع ہوگی. اور مال تجارت میں اب اس کے بعد جہاں سے تاریخ شروع ہوئی ہے کہ میں نصاب کو پہنچ چکا، میرے پاس زکات فرض ہو گئی. اب جب دوسرا سال آئے گا اور جتنا مال بڑھے گا اس میں
ٹوٹل میں زکات نکلے گی. وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھائی میں نے 40,000 روپے سے شروع کیا تھا اور 40,000 میں زکات فرض نہیں ہو رہی تھی تو لہذا اب میں جو ہے اس کے نصاب کو پہنچنے کے بعد اس کے بعد سے جتنی رقم بڑی ہے اس میں زکات نکالوں گا, پوری میں نہیں نکالوں گا. ایسا نہیں ہوگا. مال بڑھنے کے بعد جس تاریخ میں وہ صاحب نصاب کو پہنچ جائے گا, مالک بن جائے گا اتنے مال کا کہ اب اس کی دکان میں, اس کے کارخانے میں اتنا مال موجود ہے کہ وہ اس کو بیچ کر کے 595 گرام چاندی خرید سکتا ہے, وہاں سے اس کی تاریخ شروع ہو جائے گی. اور اب پھر جب مال بڑھے گا وہ آنے والے سال میں دیکھے گا کہ میرے پاس میں تو 2 لاکھ روپے کا مال ہو چکا بڑھتے بڑھتے, تو وہ ٹوٹل مال میں زکات نکالے گا. اور جو قرض دیا ہے اس کو بھی شامل کرے گا, جو ملنے کی امید ہے, اور جو اس کے بعد کیش موجود ہے اس کو بھی شامل کرے گا. ٹوٹل میں زکات نکالے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں بزنس والے کہ بھائی ہمارے کارخانے میں مال آیا ہے 2 لاکھ روپے کا مال آیا ہے, 1 لاکھ تو ہمارا ہے اور 1 لاکھ ادھاری کا مال ہے. تو سال مکمل ہونے پر لوگ کیا کرتے ہیں, جو دینے والا ہے اس کو الگ کر لیتے ہیں اور جو اپنا ہے اس میں زکات نکالتے ہیں. بالکل غلط. فیکٹری سے آپ کے پاس مال آ چکا, کارخانے سے آپ کے پاس مال آ چکا, آپ کی شاپ میں مال ہے, آپ کی دکان میں مال ہے, آپ کے کارخانے میں مال ہے, آپ مال کے مالک ہو. جتنا بھی مال ہے چاہے وہ ادھار کتنا بھی ہو, مالک آپ ہو, آپ کو زکات نکالنا ہے. کیونکہ مال کا صاحب مالک ہونا ضروری ہے. جی, مال کا مالک ہونا ضروری ہے. آپ مالک ہیں اس مال کے, اگرچہ ادھار ہے وہ, آپ کو ٹوٹل 2 لاکھ کے مال میں زکات نکالنی ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس میں بہت سے لوگ چیٹنگ کرتے ہیں, لوگ کہ نہیں قرض ہمیں دینا ہے اتنے مال ہمارا نجی ہے اور اتنا مال ادھار ہے, تو لہٰذا ہم جو اپنا نجی مال ہے اس میں زکات نکالیں گے, ادھاری والے مال میں زکات نہیں نکالیں گے. یہ بالکل غلط ہے. یہ بالکل غلط ہے. ضائع ہو جاتا ہے وہ مال, آپ حقداروں کے نہیں دینے کے. آپ یہ تو عذر پیش نہیں کرو گے کہ صاحب وہ ضائع ہو گیا مال, میں کہاں سے دوں آپ کو. وہ تو کہے گا میں نے آپ کو مال دیا تھا, مجھے تو اس مال کا جو ہے مال چاہیے, یا تو پیسہ چاہیے. جی, وہاں پر آپ دینے کے حقدار ہیں, تو اللہ کا حق دینے کے حقدار کیوں نہیں ہیں آپ؟ یہ بات کو ذہن میں رکھیں. تو جو بھی مال تجارت ہے, چاہے وہ ہم بیچنے کی گھر سے دکان لیں, بیچنے کی گھر سے پلاٹ لیں, بیچنے کی گھر سے مکان لیں, بیچنے کی گھر سے گاڑیاں خریدیں, بیچنے کی گھر سے کوئی بھی چیز خریدیں, مقصد اور نیت ہماری بیچنا ہے, اس سے فائدہ اٹھانا ہے. قیمت ملے گی بیچ دیں گے, قیمت ملے گی بیچ دیں گے. اس کو ذاتی استعمال کرنا مقصود نہیں ہے کہ یہ گاڑی لے رہا ہوں گھر والوں کے کام آئے گی, چلانے کام آئے گی, ادھر آنے جانے کام آئے گی, لوڈنگ کے کام آئے گی. نہیں, یہ مقصد نہیں ہے آپ کا, بلکہ منافع کمانا مقصد ہے, بیچنا مقصد ہے, تجارت مقصد ہے. تو ہر وہ جائز مال, ہر وہ جائز تجارت جو حلال ہے, جائز ہے, اس مال تجارت میں نصاب کو پہنچنے پر زکات واجب فرض ہے. 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکات دی جائے گی. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین وفی الرقاب. صدقہ فقیروں کے لیے, زکات مسکینوں کے لیے ہے, اور صدقے کا مال اسلامی حکومت کے طرف سے جن لوگوں کو مقرر کیا گیا ہے, تنخواہ میں رکھا گیا ہے, اجرت میں رکھا گیا ہے کہ آپ لوگ زکات کا مال اکٹھا کیجئے, آپ کو اس میں سے دیا جائے گا. ان زکات کا مال اکٹھا کرنے والوں کو دیا جائے گا. گردنوں کو آزاد کرنے میں, یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں اس مال کو لگایا جائے گا. جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے اس مال کو لگایا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے راہ میں جہاد میں اس مال کو لگایا جائے گا. جی, اور اسی طریقے سے مسافر لٹ گیا, اس کو بھی اس مال سے دیا جائے گا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے, یہاں پر انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوب, والمؤلفۃ قلوب تالیف قلب. کوئی اسلام قبول کیا, گھر بار چھوڑ کر آیا ہے, پورے خاندان کو چھوڑ کر آیا ہے, مال چھین لیا ماں باپ نے, کہا اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اور حقیقت بات ہے, المومن لا یورث المؤمن الکافر ولا المؤمن المسلم, کہ کافر مسلم کا وارث نہیں, مسلم کافر کا وارث نہیں ہے نا, اس کے مال کا وارث نہیں ہوگا وہ. اب سب کچھ چھوڑ کر کے آیا ہے, اس کو یہ کہ اسلام میں جمع رہے, اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوں. ہمارا فرض بنتا ہے
کہ کم اس کو یا تو اپنے پیسوں سے اس کی مدد کریں، اور نہیں تو کم سے کم زکوٰۃ کے مال سے تو اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ مؤلفت قلوب، یہ 8 ہیں مصارف، لیکن ان 4 پہلے کے جو 4 ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفت قلوب، یہاں پر لام تملیک کے لیے ہے۔ ان کو جو مال نکالا جائے گا اس مال کا مالک بنایا جائے گا۔ یہاں پر جو غلطی ہو رہی ہے، بہت سارے مالدار لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی زکوٰۃ کے مال سے مشینیں خرید کر دے رہے ہیں کہ مشینوں کی ضرورت ہے، چلو ٹیلرنگ کریں گے، سیئیں گے اور یہ جو ہے اپنی ضرورتیں پوری کریں گے۔ کوئی اناج خرید کے دے رہا ہے، کوئی کپڑا خرید کر دے رہا ہے، کوئی کمبل خرید کے دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ کے مال میں سے۔ میرے بھائیوں، یہاں مال کا مالک بنانا ضروری ہے، لام تملیک کے لیے ہے کہ آپ ان کو اس کے مال کا مالک بنا دیں۔ اس کے بعد اگر وہ آپ کو اختیار دے رہے ہیں تو آپ جو ہے ان کی اجازت سے دوسری چیزیں خرید کر دے سکتے ہیں آپ، ورنہ آپ جو پیسہ نکال رہے ہیں، سونے میں سے پیسہ نکال رہے ہیں، چاندی میں سے، مال تجارت میں سے، اور مال تجارت میں سے تو مال نہیں نکالا جائے گا، پیسہ نکالا جائے گا مال تجارت میں سے۔ مال تجارت، کوئی کپڑے کی تجارت کر رہے تو یہ نہیں کہ میرا کپڑا اتنے کا ہے اور اس میں سے اتنا کپڑا مجھے نکالنا ہے، نہیں، پیسہ نکالا جائے گا۔ تو ان 4 لوگوں کو، فقیر، مسکین اور مؤلفت قلوب، یہ ان لوگوں کو جو ہے آپ مالک بنائیں گے، دوسری چیزیں لے کر کے نہیں دیں گے۔ ہاں، اگر وہ اپنی جانب سے آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، کوئی سامان لا کر دینے والا نہیں، اور ہمیں یہ ضرورت ہے، لہٰذا آپ جو ہے، آپ کو وکیل بنایا گیا ہے، آپ یہ سامان ہمیں خرید کر لا دیجئے، تو اب آپ جو ہے ان کی اجازت سے وہ مال خرید کر جو ان کو ضرورت ہے وہ خرید کر لا کر دیں گے۔ اپنی جانب سے آپ یہ نہیں لگائیں گے حساب کہ ان کو یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، لہٰذا پیسہ نہ دے کر کے ان کو دے دیا جائے۔ ہاں، لیکن اس کی 2 شکلیں ہیں، اس کی 2 شکلیں ہیں کہ آپ ان کو مالک نہیں بنا رہے ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ اتنا شعور ہی نہیں ہے ان کے اندر کہ وہ پیسے کی حفاظت کر رہے ہیں، صحیح طور پر استعمال کر سکیں، شعور ہی نہیں ہے، اس کو حقدار ہے وہ زکوٰۃ کا لیکن شعور نہیں ہے، تو آپ اس کی ضرورتیں پوری کر دیں۔ نمبر 2، آپ کو اندیشہ ہے کہ اس کا مرد جو ہے، اس کے گھر والے شرابی ہیں، جوہاری ہیں، اگر پیسہ کر دیا ہم نے تو گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، ان کا مرد اس پر اپنا قبضہ جما کر کے شراب پیے گا، جوا کھیلے گا، ناجائز طریقے سے اس کو استعمال کرے گا۔ اب یہ اندیشے کی بنیاد پر، اندیشہ قوی ہے، یہ اندیشے کی بنیاد پر اس کے گھر کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا۔ یہ 2 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر آپ تبدیل کر سکتے ہیں مال کو، پیسے کی جگہ ضرورت کی چیزیں دے سکتے ہیں، ورنہ ان 2 کے علاوہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے پیسے کے علاوہ ان کو ضرورت کا سامان دیں اور یہ کہیں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا وقت کافی ہو گیا اور مسائل بہت ابھی باقی ہیں، بہت ساری چیزیں باقی ہیں۔ زمین کی پیداوار میں سبزی بھاجی جو سڑنے گلنے والی چیزیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، ان کی جو قیمت آئے گی اس میں زکوٰۃ ہے، اور جو بھی ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں، چاہے وہ لاکھوں کی کیوں نہ ہو، مکان لاکھوں کا ہے، بنگلہ ہے، گاڑی لاکھوں کی ہے، کوئی بھی ایسی چیزیں جو ذاتی استعمال کی ہے، چاہے فیکٹری کے اندر مشین ہے جس سے ہم سامان بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، وہ لاکھوں کی ہے، لیکن اس سے ہم سامان تیار کرتے ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لوڈنگ گاڑی ہے، ہم اس سے سامان ادھر ادھر کرتے ہیں، اپنا ذاتی تجارت کا سامان، اس سے کماتے نہیں ہیں، کرائے میں نہیں دیتے ہیں۔ اگر کرائے میں دیتے ہیں وہ جمع ہوتا ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن جو ذاتی ضرورت کی چیزیں، استعمال کی چیزیں ہیں، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو میں نے کتاب و سنت کے مطابق، شریعت اسلام کے مطابق جو باتیں کہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس میں کوئی مسائلوں میں کہیں غلطی ہوئی ہے وہ شیطان کی طرف سے، میری طرف سے ہے، اللہ رب العالمین اس کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ رب العالمین ہمارے سامنے حق کو واضح کر دے اور حق پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جو غلط ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی ہمارے سامنے واضح کر دے اور ہم سب کو اس سے بچنے اور دوسروں کو بھی اس غلطی سے بچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔